بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. تھوڑا سا اگر آپ نزدیک ہو جائے سلوات پڑھتے رہے اور سلوات کا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده بدنا في تفرده جل في سلطانه وعظما في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولد المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على عطرة التي يبين للطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائرة الباقية على أعداء الله وأعدائه أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لله الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شہزادی شام شہزادی دمشق جناب عالم غیر معلمہ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس برپا کی گئی ہے. اس مجلس میں چونکہ عنوان اس شہزادی کا ہے جس شہزادی نے اپنے خطبوں سے اسلام کو زندہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ بی بی کی شان میں ایک چھوٹا سا قصیدہ پیش کروں تاکہ آپ کی طبیعت بحال ہو گئی. کافی دیر سے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. علی کی لخت جگر بنت فاطمہ زینب. علی کی لخت جگر بنت فاطمہ زینب حسینیت کے سفینے کی ناخدا زینب. حسینیت کے سفینے کی ناخدا زینب مل کے سب بولے تھکن اتار کے میں اس شہزادی کے فضائل پڑھ رہا ہوں جس کے فضائل امیر المومنین پڑھا کرتے تھے.
علی کی لقب دیگر بنت فاطمہ زینب، حسینیت کے سفینے کی ناخدا زینب، اور امام وقت تیرا احترام کرتے ہیں، خدا نے بخشا ہے رتبہ تجھے سوا زینب، خدا نے بخشا ہے رتبہ تجھے سوا زینب، اور مثال کون و مقام میں کوئی دکھا نہ سکا، مثال کون و مقام میں کوئی دکھا نہ سکا کہ جیسے آپ نے کی بھائی سے وفا زینب، کہ جیسے آپ نے کی بھائی سے وفا زینب، اور علی کی طرح سے ہو فیصلے زمانے میں، قرآن کھولے دو بیٹا کی علی کی طرح سے ہو فیصلے زمانے میں، تیرے لیے جو پیچھے مسند قضا زینب، اگر عدالت کی مسند بچھائی جائے تو فیصلے ایسے ہی ہو گئے جیسے علی کیا کرتے تھے، چلائی خطبوں کی شمشیر اس طرح تو نے، چلائی خطبوں کی شمشیر اس طرح تو نے، پکارا دین الہی بھی مرحبا زینب، پکارا دین الہی بھی مرحبا زینب، اور ملوکیت میں ابھی تک ہے خوف کا عالم، ملوکیت میں ابھی تک ہے خوف کا عالم، جہاد کا تیرے انداز ہے جدا زینب، جہاد کا تیرے انداز ہے جدا زینب۔ آج مجھے نہیں لگ رہا کہ میں نواب صاحب میں پڑھ رہا ہوں، یا تو تھک زیادہ کرے آپ ایسے نہیں سنتے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں۔ فضا میں گونج ہے خطبوں کی تیرے آج تلک، فضا میں گونج ہے خطبوں کی تیرے آج تلک، زمانہ بھول نہ پائے گا کربلا زینب، زمانہ بھول نہ پائے گا کربلا زینب۔ اور یزیدیت ہے تو اب یزیدیت سے تو اب دین مٹ نہیں سکتا، یزیدیت سے تو اب دین مٹ نہیں سکتا، خدا کے دین کو ہے تیرا آسرا زینب، خدا کے دین کو ہے تیرا آسرا زینب، اور یزیدیت کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، یزیدیت کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، لگی ہے ایسی اسے تیری بددعا زینب، لگی ہے ایسی اسے تیری بددعا زینب۔ اور سند غلامی کا شاعر کو بھی عطا کیجئے، سند غلامی کی شاعر کو بھی عطا کیجئے، میں ایک ادنا سا شاعر ہوں آپ کا زینب، ایک مرتبہ مل کے سلام پڑھیں محمد آپ مکمل طور پہ بیدار ہو جائیں، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھوں گا شہزادی کا، لیکن خطبہ سننے کے لیے بیدار سماعتیں چاہیے، جاگتے ہوئے لوگ، تو پھر ایک مرتبہ پھر سنیں کہ علی کی لاڈلی زہرا کی جان ہے زینب، علی کی لاڈلی زہرا کی جان ہے زینب، قبیلہ بنی ہاشم کی شان ہے زینب، قبیلہ بنی ہاشم کی شان ہے زینب، اور شریک قائل رسالت ہے فاطمہ زہرا، شریک قائل رسالت ہے فاطمہ زہرا، اور حسین ابن علی کی زبان ہے زینب، حسین ابن علی کی زبان ہے زینب، اور ملوکیت کے پرختے اڑا دیے تو نے، ملوکیت کے پرختے اڑا دیے تو نے، خدا کے دین کی وہ ترجمان ہے زینب، بساط ظلم الٹ دے جو اپنے خطبوں سے، بساط ظلم الٹ دے جو اپنے خطبوں سے، سخن کی دنیا میں ام البیان ہے زینب، اور پیدر کے لہجے میں بولی تو بولے اہل سخن، پیدر کے لہجے میں بولی تو بولے اہل سخن، علی کی طرح فصیح اللسان ہے زینب، یزیدیت کے اندھیروں کو چھان دیتی ہے، خدا گواہ ہے حق کی اذان ہے زینب، خدا گواہ کہ حق کی اذان ہے زینب، اور
جلا کے رکھ دیا بیوی نے دفتر باطل، جلا کے رکھ دیا بیوی نے دفتر باطل، دیار ظلم میں شعلہ بیان ہے زینب، اور زبان کھولی تو حاکم کی نبضیں ڈوب گئی، زبان کھولی تو حاکم کی نبضیں ڈوب گئی، شرف کی ملکہ ہے موجز بیان ہے زینب، سلام پڑھیں عزیزان اکرامی، یقیناً یہ مظلومہ کی مجلس ہے اور واقعہ میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مظلومہ کی مجلس ہے۔ میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آئے کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل للہ الملک، کہہ دو کہ ملک صرف اللہ کے لیے ہے، قل للہ الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے اقتدار عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور خدا جسے چاہے اقتدار چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خدا جسے چاہے عزتدار بنائے، خدا جسے چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان اکرامی، دنیا میں لوگ جو عقل رکھتے ہیں، ذہین شعور ہیں، ہر انسان کو تلاش ہے کہ میں عزتدار بن جاؤں، جی ہر آدمی کو تلاش ہے عزت کی کہ میں عزتدار بن جاؤں۔ عزتدار بننے کے لیے کبھی تعلیم کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی دولت کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی منصب کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی بادشاہوں اور حکمرانوں کی قربتوں سے کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ میں عزتدار بن جاؤں۔ لیکن عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی بھی عزتدار بن نہیں سکتا، اس لیے نہیں بن سکتا کہ اللہ نے عزت کو مخصوص کیا ہے، ان العزت للہ جميعا، عزت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی جناب رسول سلام اللہ علیہ کی کسی اور طرف دھیان نہیں سکتا۔ آپ حضرات کافی دیر سے تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، اور تھکے ہوئے لوگوں کے سامنے پڑھنا جو ہے نا بہت بہت جان میں خود تھکا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں خراب ہوئے، بجلی کا بل دیتے نہیں، بجلی نہیں ملتی تو گھر نہیں ملتے، بجلی نہیں ملی، آپ بل دیا کریں تو بجلی خود کو خود ملا کریں، بجلی بھی چاہیے وہ بھی چوری کی چاہیے، لہذا اس کے لیے کوئی بھی خراب ہو، حیدرآباد کا 2-2.5 کلومیٹر تک ٹرالے اور ٹرک اور بسیں اور گاڑیاں لوگ کھڑی ورنہ میں 2 گھنٹے پہلے یہاں تھا۔ اس کے بعد میں اور رستے میں پولیس والوں کو کوئی نیا ٹارگیٹ ملا ہے پیسے کمانے کا، میں آ رہا تھا میری گاڑی کو روکا، میں نے ان سے کہا کہ کیوں روکا ہے، تمہیں پتہ نہیں تمہارا ایسا ہے، میں نے کہا میرے چوری کی ہے، کیا کیا ہے، کائی گھٹکا کھاتا ہے، تو میں نے کہا بیچتے تو تم پولیس والے ہی ہو، تو تھانے سے ملتا ہے
بڑی مشکلوں سے وہ کارے تھا جو 400 روپے لیتا، وہ چاہ رہے تھے کہ مجھ سے پیسے نکلوائے، میں مولوی آدمی ملے کا پیسہ تو ہے بنے تو پولیس اس نے بھی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہاں خراب کیا۔ اس لیے اگر آپ کم سننا چاہیں کہ میں کم پڑھوں، زیادہ سننا چاہیں کہ میں زیادہ پڑھوں، 40-45 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھول کے اور آنکھیں کھول کے میرے ساتھ بات کریں تاکہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ عزت کہتے کسے ہیں۔ دنیا میں لوگ عزت کی تلاش میں نکلتے ہیں، کبھی بادشاہوں کے دروازے پر، کبھی دولت حاصل کر کے، کبھی صاحب منصب بن کر، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ ان العزت للہ جمیعا، ٹوٹل پوری طرح سے جتنی بھی عزت ہے وہ سب میرے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کو تم نے عزت دی ہے؟ مولانا کے تشریف لے جلدی جلدی آجے صلوات دے دیں محمد محمد علیہ السلام پر۔ آپ جلدی آتے تو ہم بھی جلدی آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ امتحان ہوتا ہے، عزت ہر ایک کو چاہیے، اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اسی لیے لوگ سود کھاتے ہیں مالدار بن جائیں، رشوت کھاتے ہیں کہ مالدار بن جائیں، ورنہ غریب بھی 2 روٹی کھاتا ہے، امیر بھی 2 روٹی کھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے ہر انسان پر، اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب بندہ ٹوائلٹ جائے تو وہ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے جھکا کے کہتا ہے دیکھ جو رات کو کھایا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے۔ دال کھائی ہے تب بھی نتیجہ وہی ہے، ساگ کھایا ہے تب بھی نتیجہ وہی ہے، ٹنڈے آدم کی سبزی کھائی ہے تب بھی نتیجہ وہی ہے، تیتر اور گٹیر کھائے ہیں تب بھی نتیجہ وہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ اگر کچھ بڑا کھانا کھا کے تم سونا ہگنے لگتے تو پھر اس کمانے کا کوئی فائدہ بھی تھا، لیکن جب نتیجہ یہی نکلنا ہے تو پھر وہ کھاؤ جس سے تمہارے پیٹ میں حلال جائے، اور جب پیٹ میں حلال جائے گا تو آپ کے زبان سے اللہ اور رسول و اہل بیت کا ذکر جاری ہوگا۔ جتنا آدمی حرام کھانے لگتا ہے اتنا ہی آل محمد سے دور ہونے لگتا ہے۔ یہ جو لوگ ہم مولویوں کو پسند نہیں کرتے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آگے روکیں گے شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، حرام خوریاں نہ کرو۔ عزیزان گرامی، اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عزت کہاں سے ملتی ہے تو مٹھائی کی دکان سے ملتی ہے، تمباکو کی دکان سے ملتا ہے۔ عزت بادشاہوں کے پاس ہوتی تو تاج پہن کر حاصل نہ کرتے، عزت ہے اللہ کے پاس۔ اس نے کہا میں جسے چاہوں دے دوں، اس لیے کہ میرے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں میرے مولا کا فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لم یصف اللہ تعالی لأولیائہ ولم یذن بہا علی اعدائہ۔ یہ دنیا وہ جگہ ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے اس کی کوئی اچھائی بیان نہیں کی اور دشمنوں کو دینے میں بخل نہیں کیا۔ جسے چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے اسی آیت کریمہ کے اندر
کہ ملک اس نے کہا کسی کو بھی دے دوں، حکومت اور اقتدار کسی کو بھی دے دوں، لیکن عزت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر تخت حاصل کرنے کے بعد عزت مل جاتی ہوتی تو پھر کبھی بھی تخت پہ بیٹھا ہوا حسین سے بیعت نہ مانگتا۔ یہ بھیک مانگنا بتا رہا ہے کہ تخت پر بیٹھ کر بھی ذلیل ہے۔ صلوات بھیجے بابا محمد کہ بھکاری عزت دار نہیں ہوتا، وہ بھکاری بھیک مانگے چوراہے پر کھڑے ہو کر تب بھی بھکاری ہے، اور تخت پر بیٹھ کر بھیک مانگے تب بھی بھکاری ہے۔ عزت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اب جسے عزت چاہیے وہ وہاں آئے جہاں سے عزت ملتی ہے۔ یا اللہ جب تیرے پاس ہے ساری عزت تو تجھ سے کہاں ملے؟ تجھ سے کہاں ملے؟ عزت لینے کے لیے کہاں آئے؟ کیسے عزت دے گا تو؟ کہاں سے ملے گی؟ کیسے ملاقات ہو؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئی، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ہم نے اس عزت کو اپنے بعد اپنے رسول کو دیا ہے اور اہل بیت کو دیا ہے۔ اب ان کے دروازے پہ آؤ گے تو عزت دار بن جاؤ گے، ان کے دروازے سے ہٹ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ المومنون سے مراد معصومین نے تفسیر بیان کی ہے۔ المومنون سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ عزت دار لوگ ہیں، عزت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ الیکم کل مکرمۃ طول کلما یقال امکم البتول، اے اہل بیت رسول، تمام عزتیں، تمام شرف، تمام بزرگیاں، تمام بلندیاں سب تمہاری طرف اپنا رخ کر لیتی ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں بتول ہے۔ اللہ نے اس گھر میں سارے شرف جمع کیے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دعا میں صلاۃ بھیجے محمد ایک دفعہ اتنی زور سے پڑھے کہ سب کی تھکاوٹ اتر جائے۔ صلاۃ یہ مجلسیں جو ہے نا یہ ہے روحانی رزق، ملتا اسی کو ہے کہ جو صاحب نصیب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں بھی تو باہر کھڑے رہتے ہیں، اندر نہیں آ سکتے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کون سا ایسا گناہ ہوا ہے ہم سے کہ بیوی نے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ آپ آئے ہیں، یہ رزق ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا من خص محمد وآلہ بالکرامہ۔ میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا، بس یہ پہلا جملہ کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ تو اتنا عظیم ذات ہے کہ تو نے اس دنیا کی ساری عزتوں کو ہمارے ساتھ مخصوص کر دیا۔ ہمارے در کے علاوہ کہیں سے عزت مل نہیں سکتی۔ اور اگر ابھی بھی میری بات واضح نہیں ہوئی ہے تو میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا قول بیان کیے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ فرماتے ہیں توجدوا وتحاببوا الی الاشراف، محبت کرو اور مودت کرو شریفوں کے ساتھ، محبت کرو مودت کرو شریفوں کے ساتھ، وَأَعْرِضُوا عَنِ السُّفْلَىٰ، اور
کمینے اور گھٹیا لوگوں سے اپنا دامن بچا کے رکھو. کیا کرو؟ شریفوں سے محبت کرو. شریفوں سے, لیکن یہ نواز شریف ان سے نہیں تو خاندانی شرافت رکھتے ہو. ماں بھی اگر نالو رکھے ہوگے شریف تو وہ شریف نہ ہے. تو کہا شریفوں سے محبت کرو, شریفوں سے مودت کرو, اور پست اور کمینے لوگوں سے اپنا دامن بچا کے رکھو. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا خلیفہ سے پوچھے کہ یہ تو بات آپ نے کہہ دی کہ شریفوں سے محبت کرو, کمینوں سے بچ کے رہو, تو یہ پتا کیسے چلے گا یہاں تو ہر آدمی شریف بنا پھرتا ہے. اب اگر آپ ہاتھ اٹھا کے بات کریں گے تو میں اگلی بات آپ کو سناتا ہوں. ہم محنت کر کے پڑھتے ہیں تاکہ آپ تک پیغام پہنچائے, آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. عزیزان گرامی, پوچھے نا خلیفہ سے, ہر آدمی کہتا ہے میں شریف ہوں. اب تو صحیح گانے بجانے والے بھی ڈیفینس میں رہتے ہیں, مرسیڈیز کار سے نیچے پیر نہیں اترتے. پہلے ان کو کچھ اور کہا جاتا تھا, انہیں اسٹار کہا جاتا ہے, اداکار کہا جاتا ہے, فنکار کہا جاتا ہے. جی تو کیا یہ گاڑی اور بنگلہ اور یہ پیسے سے وہ عزت دار بن گئے؟ لیکن دنیا کا قانون یہی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں, جو فقیر ہوتا ہے اس کی عزت نہیں کرتے. اگر کوئی آ جائے نا پھٹے ہوئے کپڑوں میں, پرانے کپڑوں میں, کہتے ہیں باہر بھی دیکھیا مت تو کہتے ہوئے تم جیسے گچی میں سلاخ پہ ہوتے کپڑا, کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہوں, جوتا 4-5 ہزار روپے کا 10 ہزار روپے کا پہنا ہوا ہو, تو یہاں کیسے آدمی کی عزت نہیں, مال کی عزت کرتی ہے دنیا. عزیزان گرامی, خلیفہ وقت سے پوچھیں یہ تو بتائیے عزت کیسے پتا چلے گا کہ کون شریف ہے اور کون کمینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا لِأَنَّهُ لَا يُتِمُّ الشَّرَفُ إِلَّا بِوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. جس کے پاس علی کی ولایت ہوگی وہ شریف ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ کمینہ ہے. فیصلہ کر دیا کہ لِأَنَّهُ لَا يُتِمُّ الشَّرَفُ إِلَّا بِوِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. علی کی محبت اور علی کی ولایت کے بغیر عزت نہیں ملتی. دنیا عزت کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے. وہ شہزادی جس کا آج ذکر کیا جا رہا ہے, یہ بی بی جب اپنے بابا کے گھر میں آئی, اللہ نے یہ بیٹی عطا کی تو نام رکھا زین و اب. زین کہتے ہیں زینت کو, اب کہتے ہیں باپ کو. یہ 2 لفظ تھے جو کثرت استعمال سے زینب بن گئے. عزیزان گرامی, پیغمبر نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. عزیزان گرامی, جس کا ذکر کائنات کے لیے زینت بنے اس علی کے لیے زینب زینت بن گیا. اللہ بھیجیں بابا اس باپ کے لیے یہ بیٹی زینت بن کے آئی. اور عزیزان گرامی, جس دائرے میں پروان چڑھی ہے, ایک طرف رسالت ہے, ایک طرف امامت ہے, ایک طرف عصمت کبریٰ ہے. اس گھرانے میں پرورش پا رہی ہے کہ حسنین جیسے بھائی,
علیہ وسلم، علی علیہ السلام کے سب بابا، پیغمبر اکرم کے سب نانا. اور پھر جب مولا کائنات نے اپنی گود میں بٹھا کر کہا کہ کہو ایک، کہا ایک، مولا نے کہا کہو دو. اب آپ کی زبان سے ایک کہتے ہیں، اس سے دو نہیں کہہ سکتے. اسی لیے شہزادی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. یہ وہ بی بی صاحب علم ہے جو بغیر معلمہ کی پڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیٹی دی پیغمبر کو، علی علیہ السلام کو، کہ وہ بیٹی جو زین و اب بنی. عزیزان گرامی، اس عصمت کے ماحول میں پروان کرتی رہی. اب مجبوری میری یہ ہے کہ بی بی کے فضائل اس وقت تک تو چھپے ہوئے تھے جب تک حسین علیہ السلام سلامت تھے. اس لیے کہ ہر گفتگو یا امیر المومنین کرتے تھے، یا امام حسن مجتبیٰ کرتے تھے، یا امام حسین شہید کربلا کرتے تھے. لیکن جب یہ شہید ہو گئے اور اب حسین علیہ السلام کے حسینی کاروان کی سالار بنی میری بیوی، تو دنیا کو پتا چلا کہ یہ کون بیوی ہے. عزیزان گرامی، دنیا میں دو خطبے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا والوں کو حیران کر کے رکھ دیا. ایک جاگیر فدق کا خطبہ مدینے میں ماں نے دیا، ایک آل محمد کی ولایت و عصمت کا خطبہ وہ زینب کبریٰ نے دیا. دونوں کے اندر فرق یہ ہے، ماں نے پردے میں دیا تھا، بی بی نے دربار میں دیا، سر رنگے دیا. عزیزان گرامی، جب ماں خطبہ دے رہی تھی چاروں طرف خواتین کھڑی تھی، حجاب بنا ہوا تھا. لیکن جب شہزادی بول کی تھی تو اہل دربار سمجھ رہے تھے کہ رسول بول رہا ہے. یعنی اس بی بی کی عزت و عظمت یہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ بی بی کی زبان کو بھی، بی بی کے لہجے کو بھی اللہ نے حجاب میں رکھا. لوگ یہ سن سن کر رو رہے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے رسول بول رہے ہیں. اور یہی کمال اس شہزادی کے خطبے کا ہے کہ جہاں دربار میں بولی تو اہل دربار میں وہ لوگ جو مولا کائنات کے ساتھ رہے تھے. میں انشاءاللہ آگے چل کر مسائل میں عرض کروں گا. ابھی تو صرف مجھے بیوی کا خطبہ پیش کرنا ہے. جب دربار ابن زیاد ملعون میں میری شہزادی آئی ہے تو اہل بیت کا تعارف کرایا. سلام بھیجنے بابا قال ابن زیاد ملعون لعنت اللہ علیہ الحمدللہ الذی فضحکم. میری زبان چل جائے کیسے ترجمہ کروں. کمینہ کہتا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں علیہ اللہ کفر نواز سے ذلیل کیا، رسوا کیا. وقتلکم، اور اللہ نے تمہیں قتل کیا. وَأَكْذَبَ حُدُوثَكُمْ، اور جو تم دعوے کرتے تھے کہ ہم صاحب کرامت ہیں، ہم صاحب شرف ہیں، ہم صاحب معجزہ ہیں، اللہ نے اس تمام چیزوں کو علیہ باللہ چکلا دیا. اگر تم صاحب کرامت ہوتے تو تمہارے جوان پیاسے شہید کیے جاتے. میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں اس لیے کہ اور زیادہ دیر نہیں، اس کو آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا شہزادی نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا. عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ وہ بیوی جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں، جس کے سامنے اس کے وارثوں نے سر رکھے ہوں،
کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں رسن لگا. تھوڑا سا حوصلہ کر کے سنیے گا. اس بی بی نے خطبہ دیا, فرمایا الحمدللہ الذی, یہ تعارف ہے ہزاروں لوگوں کے درمیان آل محمد کا. شہزادی نے فرمایا اس اللہ کی حمد کرتی ہوں الذی اکرمنا بنبیہ محمد, کہ اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جس نے ہمیں اپنے نبی محمد کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے. وَطَهَّرْنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا, ابن الزرقاء, ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہر نجاست سے ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. وَإِنَّمَا يُفْتَدَحُ الْفَاسِقُ وَيُكْذِبُ الْفَاجِرُ وَهُوَ غَيْرُنَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. شہزادی فرماتی ہیں کہ ذلیل وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو, ذلیل وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو, فاسق وہ ہوتا ہے جو حکم خدا کے خلاف چلے. وَيُكْذِبُ الْفَاجِرُ, اور فاجر جھٹلایا گیا ہے. وَهُوَ غَيْرُنَا الْحَمْدُلِلَّهِ, اور اللہ کی حمد کرتے ہوں کہ وہ ہمارے غیر ہیں, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں. عزیزان گرامی, قال اللعین ابن اللعین کیف رأیتی فعل اللہ بأہل بیتک. کمینہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے شہزادی سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم کیسے دیکھتی ہو اللہ نے تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. میری شہزادی جواب میں ارشاد فرماتی ہیں قالت ما رأیت الا جمیلا, میں نے جو کچھ دیکھا وہ بہتر دیکھا ہے. کتب اللہ علیہم القتل, اللہ نے ان پر جہاد واجب کیا تھا. فبرزوا الی مضاجعہم, تو انہوں نے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی شہادت پیش کر کے اپنی قبروں تک پہنچ گئے. وَسَيَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ, اور لعین یاد رکھ ان قریب اللہ انہیں اور تجھے جمع کرے گا قیامت کے دن. فَتُحَاجُّونَ إِلَيْهِ وَتَخْتَصِمُونَ عِندَهُ, وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریاد کریں گے اور احتجاج کریں گے کہ ان سے پوچھو کہ ہمیں انہوں نے کس جرم میں قتل کیا ہوا. عزیزان گرامی, قالت سیدۃ سلام اللہ علیہا العظیمہ, عظیم بی بی نے جواب میں ارشاد فرمایا الحمدللہ علی نعمتہ, میں ساری تعریفیں کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے نعمتیں عطا کی. وَالنِّعْمَةُ الْكُبْرَى الْإِسْلَامُ, اور دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اسلام. تھوڑا سا بیدار ہو کر سنے بیوی کے جملے, سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اسلام. قد اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمیں اللہ نے اس اسلام کے نبی کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. وَنَحْنُ علیہ وآلہ وسلم فرسول الاسلام جدنا, بھرے ہوئے دربار میں شہزادی نے فرمایا وہ رسول جس کا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہو وہ ہمارا جد ہے, تمہارا نہیں. ہمارا جد ہے, تمہارا نہیں. ہمارا اتنا تو ہوں, پورا
کی آل ہیں وَثِقْلُهُ، اور وہ وزنی چیز جو پیغمبر چھوڑ گئے ہیں وہ ہم ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِي نَطَقَ فِي رِفْعَةِ شَأْنِنَا قرآن ربہ، اور ہم وہ ہیں کہ اللہ کے قرآن میں ہماری عزت کے لیے آیتیں بیان کی ہیں، فَأَنْبَأَ أَنَّا، ہمارے بارے میں قرآن مجید نے خبریں بتائی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جو صاحب درود ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والے ہیں، ہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہم وہ ہیں جن پر کائنات کے تمام مسلمانوں پر درود پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ فأنبأنا بأن ربنا طهرنا من الرجس، آیت تطہیر نازل کر کے اللہ نے ہماری طہارت کا اعلان کیا ہے، ہمیں رجس سے دور رکھا ہے، والکفر، کفر سے، والمعصیہ، اور ہمیں گناہوں سے پاک رکھا ہے، ونزہنا عن دناء الاسلام والارحام، اور سن اے نجس ماں کے نجس بیٹے، اللہ نے ہمارا رحم بھی پاک بنایا ہے، ہمارا صلب بھی پاک بنایا ہے، ہمارا رحم بھی پاک بنایا ہے، ہمارا صلب بھی پاک بنایا ہے۔ ان دناء الاسلام والارحام، ہمارا صلب بھی پاک ہے، ہمارا رحم بھی پاک ہے۔ فَأَتَمَّ عَلَيْنَا نِعَمَهُ وَأَكْمَلَ تَطْهِيرَهُ، اللہ نے ہم پر ہی نعمتوں کا اتمام کیا ہے اور ہم ہی پر طہارت کو بھی تمام کیا ہے۔ تو اب پہچان یہی ہے کہ اگر طہارت کو پہچاننا ہے تو پہچانو جو ہمارے ساتھ ہے وہ طاہر ہے، جو ہم سے دور ہے وہ نجس ہے۔ اور اسی لیے میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت زیادہ رحمت نہیں دوں گا، تھوڑی دیر اور مسائل کہتے جملے، کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمیں ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی برائی سے دور رکھا ہے اور ہمیں نعمت والا بنایا ہے، نعمت ہمارے گھر میں تمام ہوئی ہے۔ یعنی شہزادی ارشاد فرما رہی تھی کہ غدیر میں جو ولایت علی پر اتمام نعمت ہوئی وہ دادا میرا ہے تیرا نہیں، وہ باپ میرا ہے تیرا نہیں۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے کے بعد ظالم نے شہزادی کو خاموش کرانے کے لیے جناب مختار کو دربار سے بلایا۔ جناب مختار آئے، میری شہزادی دربار میں کھڑی تھی، مختار ہتھکڑیوں میں تکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ ظالم خاردار جھاڑی امام کے منہ پہ مار کے کہتا ہے، کہتا مختار حسین سے ملو گے؟ جناب مختار علیہ السلام کہتے ہیں اگر زندگی نے وفا کی اور قید سے رہائی ملی تو سب سے پہلے میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، کہتا ہے میں اگر اسی دربار میں تیری ملاقات حسین سے کرا دوں، جناب مختار کو جلال آ گیا، فرماتے ہیں خدا شرابی کا دربار، خدا وارث تطہیر حسین۔ عزیزان گرامی، ظالم نے دست سے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی دست سے کپڑا ہٹا
دیکھ پہچان یہ کون ہے. جناب مختار نے جو قریب سے دیکھا پہچان گئے. اب برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ اپنا یہ تکبیر بلند کیا. انگڑائی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. قریب میں کھڑے ہوئے سپاہی کے قبضے پہ تلوار کے قبضے پہ ہاتھ مارا. تلوار چھین لی. چاہتے تھے کہ ابن زیاد پر تلوار چلائیں. پیچھے سے ایک مرتبہ آواز آئی چچا مختار. جناب مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھا. آواز آئی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا میرے ساتھ. سب نیا امام زمانہ اللہ تعالی. ادادار آواز آئی مختار نے تیرا امام زین العابدین. جناب مختار خاموش ہو کر چلے گئے. دوبارہ قید خانے میں بھجوا دیا گیا. جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بول رہی تھی تو امیر المؤمنین کا ایک بڑا صحابی عبداللہ ابن عفیف اسی دربار میں بیٹھا ہوا تھا. جن کی ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی, ایک آنکھ نہروان میں ضائع ہوئی. آنکھوں سے دونوں سے نابینا تھے. عفیف قبیلے سے متعلق تھا. جب شہزادی بول رہی تھی برابر میں بیٹھے ہوئے سب سے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی اپنے مولا علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے. میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے. ابھی قیامت تو آئی نہیں ہے. کیا علی زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں آئے؟ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا علی تو نہیں آئے, علی کی بڑی دل کی کرے. اللہ آپ کی سوائے غم حسین میں کسی روم میں نہ لگائے. اس معصومہ کی معصومہ دمشق کی آواز سن کر سے کہا الحمدللہ رب العالمین. ابن زیاد مرحوم کہتا ہے عبداللہ تم بھی ہماری خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. جناب عفیف کھڑے ہو گئے. عبداللہ آواز دے کر کہنے لگے یہ اپنا زرقاء میں تیری خوشی میں شریک نہیں. میں تو اللہ کی حمد اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس دن سے پہلے مجھ سے میری آنکھیں لے لی کہ میں علی کی بیٹی کو کھلے دربار میں دے دربار میں دے. اس کے بعد اہل بیت کو کوفے سے شام کی طرف بھیج دیا گیا. میں کس طریقے سے بیان کروں. بی بی دربار میں آئے ہیں نا شام کے. میں زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھوں گا. آپ نے گریا کیا, آپ کی آنکھوں کا وضو ہوا, چند جملے سن لیجیے. جب یہ شام کے دربار میں آئی میری بیوی تو یہ آیت کو میں نے سرنام کلام میں پڑھی ہے. ملعون یزید تخت پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھ رہا تھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. یہ آیت پڑھی شہزادی کو دیکھ کر کہ اللہ جسے چاہے اقتدار اور ملک عطا کرے, جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کرے. ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی گویا ہوئی, آواز دے کر کہا اے حاکم اس آیت کی یہ تفسیر نہیں تو کر رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تو تخت پر بیٹھا ہے تو عزت دار ہے, ہم قیدی بنے کھڑے ہیں تو ذلیل ہو گئے. نہیں نہیں, شہزادی نے کہا کہ عزت جو
نے ہمیں اپنے دین سے عزت دی ہے، خدا نے تجھے بے دینی کی ذلت دی ہے، تو ہم سے سب کچھ لے سکا، کیا تو نے ہم سے ہمارا دین چھینا؟ ہم وہ عزت دار لوگ ہیں۔ شہزادی کا یہ حملہ تھا، اہل دربار نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ عیسائی سفیر آیا ہوا تھا دربار، کہنے لگا یہ علی کی بیٹی۔ وہ سفیر کہتا ہے تمہاری غیرت تو کیا ہو گیا؟ ہم تو اپنے نبی کے اس ہر کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے کھر ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں تو ہم سلامی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم نے نواز رسول کو بدل کیا خوشیاں منا رہے ہو؟ معلوم کہتا ہے سفیر کو قدر کرو، سفیر کہتا ہے کہ آج صبح میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ میں سوچ رہا تھا میں تو عیسائی ہوں، مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ اب مجھے پتا چلا کہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھتا ہوں گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ عزیزانو، یہ سفیر شہید ہو گئے دربار میں۔ اس کے بعد یزید نے امام سجاد سے خطاب کر کے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میرا نام علی، لیکن علی کربلا میں قتل نہیں ہو گیا۔ کہا میرے پاپا نے منت مانی تھی جتنے بیٹے پیدا ہوں گے ان کا نام علی رکھوں گا، جتنی بیٹیاں پیدا ہوں گے ان کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ میں علی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام سے گفتگو کے دوران اس نے بہت ساری باتیں کی۔ امام اپنا تعارف کرائے، میں وہ ہوں جسے ہل و حرم پہچانتے ہیں، میں وہ ہوں جسے صفا و مروہ کے پہاڑ پہچانتے ہیں، میں وہ ہوں جسے حجر اسود پہچانتا ہے۔ عزادار و ظالم نے امام کی ضرورت دیکھی، ایک مرتبہ سپاہی کو حکم دیا کہ قتل کر دو اس کو۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور اپنے بھتیجے پہ چھپ گئی، کہا ہٹا دو اس بوڑھی عورت کو۔ کہا جب تک میرا سر باقی ہے اس وقت تک میں نہیں ہٹوں گی۔ کہا اس عورت کو بھی قتل کر دو، حسین کی بہن کو بھی قتل کر دو۔ جناب فضہ آگے بڑھ گئی، شہزادی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ اس بوڑھی عورت کو بھی قتل کرو۔ جب سپاہی جناب فضہ کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے دربار میں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا، آواز دے کر کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شہزادی کو قتل کیا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ عزادار حبشی سپاہیوں نے تلواریں نکال لی، کہنے لگے یزید اپنے سپاہیوں کو واپس بلا ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ عزادارو سپاہی کو واپس ہوئے، میری شہزادی نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھا، کہا نانا بھرے ہوئے دربار میں ایک کنیز کا طرفدار تو موجود ہے، میری بیٹیوں کا طرفدار کوئی ہے۔ میری بیٹیوں کا طرفدار کوئی نہیں۔ عزادارو میری شہزادی بہرحال دربار میں آئی، دربار سے زندان میں آئی۔ زندان کے مسائل اتنے، وہ زندان جس میں دن کی دھوپ آتی ہے رات کی اوس پڑتی۔ عزادارو ابھی یہ زندان میں آئے تھے، پہلی شب جمعہ آئی، ایک خاتون ایک دیگچے میں کھانا بنا کر لائی۔ دربار میں دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی، کہنے لگی تم بیویوں کی سردار کون ہے؟ کسی نے آنکھوں سے اشارہ کیا شہزادی کی طرف، اور شہزادی کے قریب آئی۔ عزاداروں نے شہزادی نے پوچھا
احاطی صدقتنا ہدیہ، کیا یہ صدقہ ہے نہ ہدیہ ہے؟ کہنے لگی صدقہ ہے۔ عورت کہتی ہے ان الصدقہ، وہ کہتی صدقہ ہے، میری بیوی کہتی ہے ان الصدقۃ علینا الحرام، صدقہ ہمارے محمد پر حرام ہے۔ جیسی شہزادی نے کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، کہتی ہے بیوی یہ صدقہ کسی عام انسان کا نہیں، کہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ بس آقا حسین کا نام آیا، میری شہزادی نے فرمایا حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہے؟ کہا میری پیدائش مدینے میں ہوئی تھی، میں چھوٹی سی تھی، بیمار ہو گئی، میرا بابا مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے گیا، اللہ کے رسول کے پہلوں میں چھوٹے سے جھولے میں چھوٹا شہزادہ سو رہا تھا۔ میرے بابا نے کہا اللہ کے رسول میری بیٹی بہت بیمار ہے، دعا کر دیں کہ اسے شفا مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا لے جائے اسے جھولے سے مس کر اسے شفا مل جائے گی۔ میرے بابا نے جھولے سے مس کیا، مجھے شفا ملی۔ جب تک میں مدینے میں رہی میرا بابا میرے مولا کا صدقہ ہر شب جمعہ دیتا تھا۔ اب جب میں شادی ہو کے شام آ گئی تو ہر شب جمعہ میں صدقہ دیتی ہوں۔ یہ جملہ سنا میری شہزادی کی چیخ نکل گئی، وہ کہتی ہے بی بی اب حسین کا صدقہ نہ دیا۔ اے بی بی اب حسین کا صدقہ نہ دیا کر۔ وہ بی بی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بی بی تمہیں نہیں کھانا نہ کھاؤ، میرے امام کے لیے بددعا نہ کرو۔ بی بی کی آواز آئی تم نہیں پہچانی، میں حسین کی بہن زینب کو قتل کرتی ہوں۔ عزادارو میری شہزادی میں کتنے مسائل پڑھوں گا، پوری زندگی ایک طرف اور کربلا سے شام تک کے مسائل ایک طرف۔ اسی لیے تو میری بیوی کو ام المصائب کہا جاتا ہے کہ جتنی مصیبتیں تصور کی جا سکتی ہیں وہ ساری مصیبتیں میری بیوی پر پڑی ہیں۔ عزیزان گرامی، میری شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اسی زندان میں دن کی دھوپ آتی ہے، رات کی اوس آتی ہے۔ ایک مرتبہ زندان کے دربان میں رات کو آ کر امام سجاد سے کہا مولا کوئی بیوی ہے جو رات کو پشت زندان پر آ کر رویا کرتی ہے، کبھی کہتی ہے واہ محمدہ، کبھی کہتی ہے واہ علیہ، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ۔ امام فرماتے ہیں بھائی تیرے زندان پر تو تالا لگا رہتا ہے، یہاں سے کوئی بیوی باہر نہیں جا سکتی۔ کہا مولا میں سچ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا آج رات کو جب وہ بیوی آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزرا، دربار میں دروازہ کھولا، آواز آئی مولا سجاد کے پاس، مولا وہ بیوی آ گئی ہے۔ میرا غیرت مند امام ہتھکڑیوں کو سنبھال کر اٹھ گئے، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں پشت زندان پر کوئی بیوی آ کر رویا کرتی ہے، ذرا اس سے چل کے تو پوچھے کہ بیوی ہے کون۔ دارو میری شہزادی بھتیجے کے ساتھ پشت زندان پر آئی، دیکھا کہ کوئی نقاب پوش بیوی ہے جو زندان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے واہ حسین، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، واہ علیہ، واہ عباسہ۔ بیوی کھڑی ہوئی دیکھتی رہی، جب 4-5 مرتبہ اس بیوی نے بین کیے نا، شہزادی سے رہا نہیں گیا، آگے بڑھ کے کہتے بیوی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا ہے؟ کبھی بھی تیرا بھی کوئی عباس مارا گیا، تیرا بھی کوئی علی مارا گیا۔ عزیزان گرامی، بی بی کہتی ہے اگر تو میرے بھائی کو رونے آتی ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں
قیامت کے دن اماں سے کہہ کے تیری شفاعت کرا. اماں کا نام آیا, بیوی نے نقاب کو پلٹا, کہا زینب پہچان اس کا شکریہ نہیں, اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں, پہچان میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ. ادادار رات کے اندھیرے میں جو میری شہزادی کو تنہائی میں ماں ملی, شہزادی غریب پر بیٹھ گئی, ماں کی گود میں سر رکھ دیا, اماں میں کربلا میں لٹ گئی. اماں میں نے عباس قربان کیا لیکن بھائی نہ بچا سکے. اماں میں نے بچے قربان کیا لیکن بھائی نہ بچا سکے. اماں میں نے اکبر قربان کیا, بھائی نہ بچا سکے. اللہ میری شہزادی رو کے کہتی ہے, کہتی ہے اماں میں 70 قدر سے دیکھتی ہے میرا حسین قتل. اماں میرا حسین قتل ہوتا رہا, میں پکار کر کے دی رہی نہ مارو شہزادی بہن کر کے کہتی اماں ہمارے خیمے جلا دیے گئے, اماں ہمیں لوٹا گیا, اماں ہمارے سر پر چادر نہ رہی, اماں ہمارا سواب لوٹ لیا, اماں ہمیں قیدی بنا کے لایا گیا, اماں ہمیں بازاروں میں پھرایا گیا, اماں ہمیں درباروں میں لے جایا گیا, اماں ہم زندان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ بیوی اپنے بہن مکمل کر سکی. ایک مرتبہ شاہ کر قریب سے ماں کو دیکھا, اللہ شہزادی کی چیخ نکل گئی, رو کے کہتی اماں جب مدینے میں دفن کیا تھا یہ خون نہیں تھا, یہ خون کیسا ہے. آواز آئی زینب تو 70 قدر سے دیکھتی رہی, میرا حسین میری گود میں. یہ بیوی زندان سے رہا ہوئی, کس طریقے سے رہا ہوئی آپ جانتے ہیں, میں ساری تفصیل نہیں پڑھوں گا. شہزادی نے 3 شرطیں رکھی تھی. یزید سے کہو پہلے لٹا ہوا سامان, دوسرا ہے ہمارے شہداء کے سرہم تھے, اور تیسرے شام کے شہر میں گھر خالی کرا دیا. جس میں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں اسے میرا بھائی شہید ہوا. زینب ماتم نہیں کر سکی, زینب گریہ نہیں کر سکی. عزادار تینوں شرطیں ظالم کو ماننا پڑی, مجبور تھا. جب بی بی اس گھر میں آئی ہے نا جو بی بی کے لیے خالی کرایا گیا تھا, عزادار شہزادی نے سر سے چادر اتار کر زمین پر بچھا, آج گنگا سجاد میرے قریب, امام سجاد قریب آئے, زرداری رو کے کہتی ہے سجاد اس چادر پر بیٹھ جا. امام فرمانے لگے کیوں بٹھاتی ہیں, کہا دنیا کا دستور ہے کسی کے گھر کوئی مر جائے تو پل سے ڈالی کی جاتی ہے. سجاد میرے گھر سے اچانک جنازے نکلے, میں پل سے جناب سجاد کو بٹھا کر پر سدھاری 7 دن پر سر چلی وہاں سے. تو میری شہزادی فرماتی ہیں سجاد سیاہ میں تفصیل سے نہیں پڑھتا, بس عزاداروں شہزادی فرماتی ہیں سجاد بشیر سے کہو ہمیں ایک دفعہ زندان سے گزارے, میں اپنی بیٹی سے رخصت. شہزادی زندان کے قریب آئی, اللہ ساری بیویاں زندان میں اونٹوں کے بیٹھنے پر تھی, میری بیوی کھڑے اونٹ سے لڑی. امام زمانہ فرماتے سلام میرا دادی پر جو اونٹ کی پشت ایسے زمین پر آئی جس طریقے سے عباس کربلا میں زمین
پر گرا دیا. آواز دے کے کہتی ہے سکینہ بھوپی بدل جا رہی. عجب ہے کب سے آواز آئی اما آپ جائیں سکینہ جانے سے جانے سا. بادشاہ دادی کربلا میں 3 دن تک پرسداری یاد ہے. پرسداری کی اس کے بعد میری شہزادی جب مدینے آئی ہے جیسے ہی مدینے کی دیواریں نظر آئی شہزادی رو کے کہتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا لانے کے بلی ہمیں قول نہ کر خرجنا من قبل علین جمع رجانا لا رجالا ولا بنینا. نانا کے مدینے گئے تھے تو ہمارے ساتھ مرد ساتھ واپس آئے گودیاں خالی ہے مانگ در چکی. اللہ طویل سفر کے بعد جب کوئی مسافر وطن واپس آتا ہے تیز قدم اٹھا کر گھر جانے کی کوشش کرتا ہے. عزادارو لیکن شہزادیوں کی نفسیں رکنے لگی. آواز آئی سجاد ہمیں یہاں پر خیمے لگا کے دیے جائیں. میرے اندر حوصلہ ہے میں مدینے جاؤں گی. کوئی پوچھے گا حسین کہاں ہے, کوئی پوچھے گا اکبر کہاں ہے, کوئی پوچھے گا قاسم کہاں ہے. کیا جواب مدینے کے بعد پرسداری ہوتی ہے. مدینے کے لوگ آئے اللہ مسافر جملے. اس کے بعد ظالم نے شہزادی امام سجاد علیہ السلام کو شام کو بلایا. امام جانے لگے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا سجاد میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گی, میں تمہارے ساتھ چلوں گی. اور یہ وعدہ تھا جناب سکینہ سے بیوی کا. بیوی کہہ کے آئی تھی سکینہ تم اکیلی نہیں رہو گی, تھوڑے دن کے بعد میں بھی آؤں گا. سید سجاد کے ساتھ بیوی آئی. اس میں آخری کلمات ہیں. میں اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا, آپ سمجھ نہیں سکتے, مسائل پڑے سب. شہزادی شام شہر میں داخل ہوئی. اس درخت کو نظر دیکھا, اس درخت کو دیکھا جس درخت پر میرے مولا کا سر رکھا ہے. علماء نے لکھا بیوی اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی. بیوی سے برداشت نہیں ہوا. واہ حسینہ واہ حسینہ کر کے ماتم سے کیا. باغبان دشمن آل محمد تھا, بیٹ چلایا اور اس شدت کے ساتھ میری بیوی کے سر پہ مارا. شہزادی سنبھل نہ سکی. آواز آئی بابو بتا جا
اللہ 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 اللہ